میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب میری بات کو آپ بعد میں سمجھیں گے جب وقت گزر جائے گا، کہ آپ کو آزاد کشمیر حکومت اور حریت کانفرنس کو مشتمل ایک امبریلا بنانا پڑے گا، جس کو آپ کو ہمارا رول تعین کرنا ہے۔ میں اپنا مسئلہ خود جا کر پیش کروں، برا نہ منائیے، جو میں کروں گا میری بات سنی جائے گی، آپ کی نہیں سننی ہے کسی نے، میری بات سنی جائے گی، صرف فریق کی بات سنی جائے گی نا۔ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، آپ نے ہمارے پیچھے رہنا ہے، ہمارا پشتی بان بننا ہے، آپ نے ہمیں آگے کریں۔ آپ میں دعوے سے کہتا ہوں ہم ہندوستان کو پچھاڑ سکتے ہیں دنیا کے سامنے، اس لیے کہ وہ ٹیریٹوریل کوئی کلیم نہیں ہے جو ہندوستان نے بنایا ہوا ہمارے خلاف، جو نیریٹو اس نے بلڈ کیا اس کو بڑا مشکل ہے، یہ بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے اس کو۔ اب اس پر لوگ میرے خلاف فتوے جاری کر دیتے ہیں، 12 لوگ جانے، ان کا کام جانے، میں اپنی بات کہتا رہوں گا۔ دوسری گزارش، مجھے آپ کے کل کے بیان سے وزیر خارجہ اختلاف ہے۔ آپ نے ہندوستانی سپریم کورٹ کی تائید کی، اس نے تو اس کو بیل آؤٹ کیا، مودی کو انٹرنیشنل پریشر سے بیل آؤٹ کیا اس کو۔ ایک اور خاتون ہے ہماری جو روز بیان ٹھوک دیتی ہیں، وہ کیا پتہ نہیں مشیر ہیں کہ کیا بلا اطلاعات کی، دیکھے بغیر وہ بھائی اسے بیل آؤٹ کیا اس کو۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیے کی چالوں کا مقابلہ ایک ہی آدمی کرتا تھا، جس کو پتا تھا، اس کا نام تھا محمد علی جناح، جس کو ہم قائد اعظم کہتے تھے۔ ایک آدمی تھا پورے برے صغیر کے اندر۔ شیخ عبداللہ بعد میں پھر افسوس سے ہاتھ ملتا رہا۔ 9 اگست کو جب وہ گرفتار ہوا تھا 53 میں، وزیر اعظم صاحب کو ہتھکڑیاں لگائی تھی اس کے دوست جواہر لال نہرو نے، جس نے کہا تھا من شدی تو تن شدی، پتہ نہیں کیا فارسی میں کہا تھا، سری نگر۔ اس نے کہا، میں ایک پاس ایک اخبار ہے 1944 کا خدمت اخبار، سری نگر سے چھپتا تھا، شیخ عبداللہ کے بڑے وہ ان کے ماننے والے تھے، تو اس کا تذکرہ شیخ عبداللہ اپنی کتاب میں کیا تھا آتش چنار میں۔ اس نے کہا، مجھے جناح صاحب نے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں، کہ تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کانگریس کا کبھی اعتبار نہ کرنا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ، میں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں بخدا آپ سے کہتا ہوں، مجھے کل اتفاق ہوا کسی دوست سے ملنے کے لیے۔ پہلے میں اپنے آپ کو ایک چھوٹی پہلے بات پر پھر، یہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر جو بھی اس طرف بستا ہے وہ اس طرف دیکھتا ہے جس طرف ہمیں، ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ہندوستان ہے، کہ میرے آزاد کرنے والے یہاں سے آئیں گے۔ میں چھوٹا تھا، 6 7 سال 8 سال کا، جب تک میں زندہ رہا میری نانی مجھے خواب سنایا کرتی تھی، بیٹا ادھر سے ایک لشکر بڑھ رہا ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو خدا غارت کرے، ایک لشکر بڑھا، تم بھی اس میں ہو، اس صف میں آگے، تم نے ایک صافہ سبز رنگ کا باندھا ہوا، وہ لشکر کشمیر کی فتح کے لیے جا رہا ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، مجھے انہوں نے بتایا کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے، ڈالر آپ کو کھائیں گے، ڈالر چبا کر کھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، اب یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے، وہ کشمیری مارے جائیں۔ امت مسلمہ پر سب سے اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم نے اپنی حکمت عملی سے، حکمت عملی کہہ لیں، وہ کیا کہہ لیں اس کو، ہم نے آدھا ملک گوا دیا ہے۔ اب خدا رہا اس کو بچائیے، اس کو، یہ ڈھال ہے آپ کے آگے، یہ آزاد کشمیر اور کشمیر آج بھی ایک لائن ہے، وہ خجراب سے شروع ہوتی ہے، نیچے تک جاتی ہے، سیال کوٹ کے آگے تک جاتی ہے، ایک جگہ ورکنگ باؤنڈری ہے، اوپر اس کو تو لائن آف کنٹرول کہتا ہے، لیکن شملہ ایگریمنٹ سے ہندوستان دستبردار ہو چکا۔ اب یہ سیز فائر لائن اور ریاست جموں کشمیر 15 اگست 1947 کی صورتحال پر واپس چلی گئی۔ یہ ادھر بین الاقوامی قانون کے ماہر بھی بیٹھے ہوئے، سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، اس کو دیکھ لیجئے۔ کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی طرف نہیں دیکھ رہے۔
ضامن ہیں اس کی آزادی کے، اور اپنی بھی بقا کے ضامن ہیں آپ خود۔ میرے اپنے نقطہ نظر میں ایک بات اور کرنا، پھر موقع نہیں ملتا، بہت لوگ بیٹھے ہیں کہ جب آپ ایٹم بم کی بات کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کنونشنل وار میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی افواج کے اوپر پورا یقین ہے، ادھر صرف فوج نہیں لڑے گی، لوگ بھی لڑے گے، اور میں آپ کو الفاً کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذات شریف کا ہر شخص شہری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، آگے فرسٹ ڈیفنس آف لائن میں کھڑا ہوگا وہ۔ میں یہاں شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد بزگوار سے ایک دفعہ یہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں پڑھتا تھا اس وقت اسلامی کالج میں، تو ہم بطور رضاکار آئے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور مجھے کہنے لگے جو رشید آباد ہے، جس کو شاہ غلام قادر صاحب بیٹھے ہیں، جس کو ہم کانٹا کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہاں ہم مرم پٹی کرتے تھے مجاہدین کی۔ میں اپنے پشتون بھائیوں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں جنہوں نے 47 میں ہماری مدد کی، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ خان قیوم نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، اس ممدوٹ کا ایسا تاسی جو فیل ہو گیا ایز اے چیف منسٹر پنجاب کی، اس نے وقت لوز کیا تھا وہ۔ تو یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دل زخمی ہے بہت، گفتگو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑی سزا ہے ذلت کی زندگی گزارنا۔ 5 سال پہلے میں نے بی بی سی پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ بی بی سی اردو پر 1 درجن کے قریب نوجوان ہیں، اور جب وہ اپنی ستر پوشی کرتے تو ان کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی انسانیت کی؟ آپ اندازہ کر سکتے؟ پاکستانی قوم سے کوئی گلہ نہیں، اللہ کے فضل سے 72 سال سے ہمارے ساتھ رہے، لیکن آپ حضرات سے کہتا ہوں جن کے پاس زمام حکومت ہے، کہ وہ میں نے اس دن جب عمران خان صاحب آئے تھے، وہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دل کے ساتھ لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے، ورنہ بخدا آپ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ان کے لیے، جس کو اللہ خود کہتا ہے میری راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو، وہ آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، یہ اگر آتش چنار، کشمیر میں چنار کی آگ بڑی تیز ہوتی ہے، جلدی ختم بھی ہو جاتی، تیز بھی بہت ہوتی ہے، اگر یہ بجھ گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، پھر قوم وہ لوگ، مظلوم لوگ، مرد و زن، بچے بوڑھے، نہ مجھے معاف کریں گے نہ آپ کو معاف کریں گے۔ اٹس انف، بس بہت ہو گیا، اب ہمیں عملی اقدامات چاہیے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنرل اسمبلی میں کریں گے، وزیر خارجہ صاحب۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، دیا ہے موقع، آپ کو دے دیا اس نے۔ میں ادھر بیٹھا، شاہ غلام قادر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نجیب صاحب بیٹھے ہیں، میرے کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میر صادق اور میر جعفر میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے کبھی بھی، نیور۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کا کوئی شخص اس نام کے ساتھ اپنے نام کو نہیں کرے گا۔ ہم حیدر علی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا نام امر کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔